السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہماری دعوت کتاب و سنت کی جانب سے نماز نبوی کا جو کورس منعقد کیا گیا تھا، آج اس کی چوتھی نشست میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور نماز نبوی کا طریقہ مکمل کرنے کے لیے احادیث صحیحہ میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کے سامنے باقی باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں جانا کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے تھے، اور ہر نماز میں آپ نے پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بیان کیا کہ جو بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی وہ مکمل نہیں ہوگی، وہ ناقص رہے گی، یا اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان سارے باتوں کی وضاحت کے بعد اب آج کا جو ہمارا بیان ہے، ہم جہاں تک پہنچے تھے کہ جب قرات مکمل ہو جائے قیام میں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں رکوع کے لیے جانا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ 4 مقامات پر جو رفع الیدین ثابت ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، جو کہ متعدد روایات سے ثابت ہے۔ تو جب آپ رکوع کے لیے جانے لگیں تو آپ رفع الیدین کریں گے۔ آپ رکوع کے لیے جانے لگے جب تو رفع الیدین کریں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے تھے، اور اٹھا کر پھر آپ جاتے تھے۔ تو رکوع میں جائیں تو کس طرح جائیں، رکوع کس طرح کریں؟ دیکھیے، رکوع میں پیٹھ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی رہے، اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا ہو، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہوں وہ دونوں گھٹنوں پر رکھیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ایسے بند نہ رکھیں، بلکہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کو جب رکوع میں جائیں تو تان کے رکھیں۔ انگلیوں کے درمیان فاصلہ اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں۔ ایک اور بات یہ کہ رکوع کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ رکوع میں آپ بالکل سیدھے ہوں، سر آپ کا پیٹھ کے برابر ہوں، اور آپ اپنے ہاتھ کو ٹائٹ رکھیں، اور اس کے بعد انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو، یعنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھیں، یعنی اس طرح رکھیں جیسے آپ پکڑے ہوئے ہوں۔ رکوع کے حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلو سے دور رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ بالکل سٹا کر رکھتے تھے، بلکہ آپ اپنے کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھا کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں صحیح روایت سے ثابت ہے۔ میں بعض روایات کا حوالہ دے رہا ہوں، بعض روایات کا جلدی کی وجہ سے میں حوالہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر دوں کہ یہ ساری روایات صحیح ہے۔ جیسے کہ یہ روایت ترمذی کی ہے، اور اس سے پہلے والی روایت ابو داؤد کی ہے، اور یہ ساری روایت کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے۔ تو آپ اس طرح رکوع میں جائیں کہ بالکل سیدھے ہوں۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں صحیح سے چلے گئے تو پھر کیا ہے، رکوع کی کچھ دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی العظیم۔ تو سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جس کا مطلب تو یہ رہے کہ میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ، تو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ روایت صحیح ہے کہ کم از کم اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ کم از کم آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 سے کم نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے ایک دعا یہ کہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت،
ایک روایت یہ بھی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ساری روایت صحیح. آپ کو اس میں سے جو بھی یاد ہو، عام طور سے جو لوگوں کو یاد ہوتا ہے وہ سبحان ربی العظیم ہی، سبحان ربی العظیم لوگ یاد کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی روایت ثابت ہے. اسی طرح یہ روایت بھی ثابت ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ساری روایات ثابت ہے. آپ جو بھی آپ کو اس میں سے دعا یاد ہو، آپ اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جو جتنا آپ کو لمبا رکوع کرنا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور امام کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں تو امام جس طرح نماز پڑھائے آپ اس حساب سے پڑھیں، اور لیکن کم از کم 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد ایک بات یہاں پہ جو بہت ہی ضروری ہے بتلانا، وہ یہ ہے کہ اطمینان یہ نماز کا رکن ہے. ہر نماز کے سارے ارکان اور واجبات کو سکون و اطمینان سے ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے. اس شخص نے نماز پڑھی، رکوع، سجود اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھی. یعنی جو بھی نماز کے جو ارکان اور جو بھی طریقہ تھا خوب جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی. پڑھ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اللہ کے رسول اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی. اتنی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا ہے. وہ جاتا ہے پھر پڑھتا ہے نماز. جس طرح پہلے بے قاعدہ نماز پڑھی تھی ویسے ہی پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آ کر سلام کرتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، دوبارہ پڑھو. اس شخص نے تیسری یا چوتھی مرتبہ ایسے ہی بے قاعدہ نماز پڑھی اور ہر مرتبہ اللہ کے رسول اسے لوٹاتے رہے. اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھلا دیجئے. آپ نے اسے نماز کا طریقہ سکھلایا. قبلہ رخ ہو کر آپ تکبیر تحریمہ کر کے آپ کھڑے ہوئے، پھر قرآن سے جو بھی ممکن ہوا آپ نے پڑھا، پھر رکوع کیا. جو بات ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ رکوع کیا، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کیا. حدیث کا لفظ ہے کہ آپ نے اطمینان سے رکوع کیا. پھر رکوع سے سر اٹھایا یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہے تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ آئی، آدمی سکون سے کھڑا ہوا. پھر سجدہ کیا. اسی روایت میں یہ کہ پھر سجدہ کی یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کو مکمل کیا. پھر اطمینان سے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور جلسہ میں بیٹھ گئے. یعنی جو دونوں سجدوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہاں بیٹھ گئے آپ. پھر سجدہ کیا یہاں تک کہ اطمینان سے آپ نے پورا سجدہ کیا. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے. اس طرح آپ نے اپنی نماز پوری کی. تو اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود کو میں کیا کرتا تھا؟ جلدی جلدی کرتا تھا. جو جلسہ اور دوسرے نماز کے طریقے اس کی رعایت نہیں کرتا تھا. اللہ کے رسول نے اسے بار بار کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھا ہے، جاؤ جا کر دوبارہ پڑھو. تو آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کا نہ پڑھنا قرار دیا، نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا کہ جو آدمی اس طرح نماز پڑھتا ہے اس نے گویا کہ نماز کو صحیح سے ادا نہیں کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی، جائے اور جا کر دوبارہ نماز پڑھے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے. ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 855. تو ان ساری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں سکون اور اطمینان سے نماز پڑھے. آدمی نماز میں سکون اور اطمینان سے نماز پڑھے. آج جس طرح کی ہماری نمازیں ہوتی ہیں کہ رکوع اور سجدے اس طرح کے ہوتے ہیں گویا کہ ہم ٹونگے مار رہے ہیں، گویا کہ ہم چونچ مار رہے ہیں، ہم پالا چھو کر واپس آ جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں سنت نبوی کے خلاف ہیں. بلکہ حدیث نبویہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائے، سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھے اور سارے چیزوں کو وہ سکون کے ساتھ ادا کرے. اس کے بعد رکوع جب مکمل ہو گیا، رکوع سے آدمی اٹھتا ہے، رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھے گا، رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھے گا، سیدھا کھڑا ہو جائے گا، بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا. اور اگر آپ امام یا منفرد ہے تو رکوع سے جب کھڑے ہوں گے آپ تو یہ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو. اللہ نے اس کی مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اگر امام اور مقتدی اس کے بعد جو دعا ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے.
ایک روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا. پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بولنے والا کون تھا؟ آپ نے پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ربنا ولک الحمد، یعنی کس نے یہ کلمہ پڑھا؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تھا. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے کے لیے جلدی کر رہے تھے. تو ناظرین آپ نے دیکھا اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا پڑھنے کی فضیلت اور اس دعا پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ آدمی جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو 30 سے زائد فرشتے لپک رہے تھے اس دعا کا ثواب لکھنے کے لیے. تو آدمی جب رکوع سے اٹھے تو وہ یہ دعا پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ثابت ہیں جیسے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ بہت ساری روایات ہیں. جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، عام طور سے جو دعا یاد ہوتی ہے لوگوں کو یا عام طور سے جو یاد کرائی جاتی ہے وہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آسان اور چھوٹی دعا ہے تو آدمی اس کو پڑھیں. اس کے بعد رکوع سے اٹھے گا، یہ کرے گا، اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ اس کے بعد وہ سجدے کے لیے جائے گا. بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بہت لمبے دیر تک کھڑے رہتے تھے. آپ بہت لمبے وقت تک قیام کرتے تھے، رکوع کے بعد کھڑے رہتے تھے اور آپ اس میں دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے تہجد وغیرہ کی نمازوں میں امام عام طور سے لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں اور اس کا ہر رکن اور نماز کے سارے حصے لمبے ہوتے ہیں. اس لیے آدمی منفرد بھی نماز پڑھے تو وہ ان سنت کی بھی رعایت کرے کہ وہ کبھی کبھار اس کو لمبا کر کے پڑھے، دعائیں کرے، اس لیے کہ نبی کی سنت کا یہی تقاضا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے؟ سجدے میں جانا. سجدے میں جانا ہے تو کس طرح جائیں؟ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب آدمی سجدے میں جائے گا تو کس طرح جائے گا؟ پہلے وہ اپنا ہاتھ رکھے گا یا پہلے گھٹنا رکھے گا؟ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹوں کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے رکھنا یہی سنت ہے اور یہی زیادہ راجح ہے. یعنی آدمی جاتے وقت پہلے گھٹنا زمین پر نہ پٹکے بلکہ پہلے ہاتھ رکھے. آپ دیکھیے سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی روایت وائل بن حجر کی روایت ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے صحیح کہا ہے. اس لیے میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ راجح یہ کہ آدمی پہلے اپنے ہاتھ کو رکھے. اس کے علاوہ سجدے کے بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت ساری روایت ہیں. اس کا مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سجدے کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر آدمی لگائے. سجدے میں پیشانی اور ناک کو زمین پر لگائے. اس کے بعد سجدے میں دونوں ہاتھوں کو، جو دونوں ہاتھ ہیں وہ کاندھوں کے برابر رکھے یا یہ کہ کانوں کے برابر رکھے. جہاں آپ کا کاندھا ہے وہاں پہ آپ کا ہاتھ ہو یا اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. کانوں کے برابر بھی رکھنا درست ہے. اس کے بعد یہ کہ سجدوں میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھے اور انہیں قبلہ رخ رکھے. سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اچھی طرح زمین پر ٹکا کے رکھیں. سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر اچھی طرح ٹکا کر رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک اور پیشانی کی طرح زمین پر اچھی طرح زمین پر نہیں لگتی ہے. جس کی ناک اور پیشانی زمین پر اچھی طرح نہیں لگتی اس کی نماز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بات کہ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہونے چاہیے اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں. آپ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہو اور پاؤں کھڑے ہوئے ہوں اور آپ ایڑیوں کو ملا کے رکھیں. پیر کے ایڑی جو ہے ایڑی کو ملا کر رکھیں. اسی طرح سجدہ میں سینہ، پیٹ اور لانیں یہ ساری زمین سے اونچی رکھیں. پیٹ کو لانوں سے اور لانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں لانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں. چپکا کر نہ رکھیں بلکہ الگ الگ رکھیں.
سجدوں میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں، یعنی کوہنی جو ہوگی اس کو زمین پر ایسے ٹکائیں نہ، اور نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی رکھیں اور دور رکھیں، کشادہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا کشادہ ہوتا تھا آپ کا ہاتھ کہ اس کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر سکتا تھا۔ تو آپ جب سجدے میں جائیں تو اس طرح جائیں کہ اس میں کشادگی ہو۔ سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے تھے، کلائیوں کو اٹھا کر رکھتے تھے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ اور ایک صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنا، دونوں قدم کے پنجے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کو اکٹھا نہ کریں، بار بار اپنے کپڑے اور بالوں کو سمیٹے نہ، بنائے نہ۔ تو ہر بہن بھائی کے لیے ناظرین غور کیجئے کہ ہم سب کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھیں اور اطمینان سے سجدہ کریں، اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عورتیں بھی اپنا بازو نہ بچھائیں۔ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ عورتوں اور مردوں کے نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عورتیں ایسا نہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورتیں وہاں پہ اپنا بازو بچھا کے نماز پڑھتی ہیں، عجیب طریقہ ہوتا ہے جو حدیث سے کوسوں دور ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو عورتیں بھی اپنا بازو بچھا کے نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو اس میں مرد اور عورت سب برابر ہے۔ آپ نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ عورتیں نماز دوسری طرح پڑھیں گے اور مرد دوسری طرح پڑھیں گے، بلکہ سب کی نماز ایک طرح ہوگی۔ اور یہاں پہ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ سجدے میں گئے اور صحیح طرح سے آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے بہت قریب ہیں، آپ اللہ سے بہت قریب ہیں، اور کثرت سے یہ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ جب قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ تو آپ کثرت سے دعائیں کریں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کثرت سے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ سجدہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، سجدہ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور سجدہ اور رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، بلکہ ان جگہوں پر اللہ کی عظمت اور اس کے بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ان جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے، بلکہ ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع و سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، کہ جہاں تک رکوع کے بات ہے رکوع میں اللہ کی بڑائی اس کی کبریائی بیان کرو۔ واما السجود فاجتہدوا فیہ الدعاء، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے اس میں خوب دعائیں کیا کرو، اس میں خوب دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں اس میں قبول ہو۔ اس کے بعد سجدہ میں جب آدمی جائے تو سجدہ میں پڑھے کیا، جو ایک یہ سجدہ کی جو دعا ہے وہ سب سے مشہور اور سب سے چھوٹی دعا یہ ہے کہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ یہ دعا آدمی کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، اور اس کے علاوہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، 6 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو جو بھی دعا آدمی کو یاد ہو وہ دعا آدمی پڑھے اور اچھی طرح یاد کرے، اس کو معنی سمجھتے ہوئے پڑھے، تب اس کا اثر وہ محسوس کرے گا۔ اس کے بعد وہ سجدوں سے اٹھے گا، سجدوں سے اٹھ کر وہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ جلسہ استراحت کرے گا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر جب اٹھاتے، اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی،
یعنی پہلے سجدے سے جب آپ سر اٹھاتے تو نہایت آرام اور اطمینان سے اٹھاتے، اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھ کر پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں آپ قبلہ رخ ہوتے یعنی موڑ کے قبلہ کی طرف رکھتے، اور کبھی کبھی آپ اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بھی بیٹھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے ان سارے ارکان کو اور واجبات کو ادا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ اس میں بھی دعا ہے، جلسہ استراحت میں جو دعا پڑھنا ہے وہ بھی کئی دعائیں ہیں جو عام طور سے جو یاد کی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا کر۔ دیکھیے یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت سب کو جمع کر دیا گیا ہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے عافیت دے، ہر طرح سے مجھے رزق دے، کہ اس میں سب کچھ ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی ثابت ہے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی دوسری دعائیں ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو ہماری نمازوں کو اپنے نبی کی نماز کے طریقے پر بنا دے، ہماری نمازوں کو صحیح اور درست کر دے، اور اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔